ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، جو رب العالمین ہے، جو سڑا داتا دستگیر بگڑی بنانے والا، مشکل کشا حاجت روا، سڑا منعم حقیقی، ساڑے اوپر احسانات کرنے والا، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الرسل حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ سانو جو بھی تکلیف آندی ہے، پریشانی آندی ہے، مصیبت آندی ہے، کوئی ازمائش آندی ہے، اس کا سبب ساڑے گناہ نے، ساڑیاں نافرمانیاں نے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے 25 بارے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آندی ہے، پریشانی آندی ہے، تھوڑے گناہاں دی وجہ دے نال آندی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے کہ تھوڑے بے شمار گناہ ایسے نے جڑے اسی اپنی رحمت نال ویسے ہی معاف کر دیں، انہاں دا مواخذہ نہیں کردے، انہاں دی سزا انہوں نہیں دیندے، اپنی رحمت دے نال، اپنی مہربانی دے نال اسی معاف کر دینا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین انساناں دے گناہاں دی وجہ دے نال سزا دینا شروع کر دے، پکڑنا شروع کر دے، مواخذہ کرنا شروع کر دے، فرمایا کہ ما ترکا علی ظہرہا من دابۃ، روئے زمین دے اوپر کوئی جاندار کو چپایا نہ بچے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ ایسی انسانوں مہلت دینے ہیں، ڈھیل دینے ہیں، وقت دینے ہیں، تاکہ لوگ پلٹ آون، اپنی اصلاح کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ رب العالمین دی طرف رجوع کر لوں۔ اور اس آیت مبارک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انساناں دے گناہاں دی وجہ نال بسا اوقات سزا جانوراں اور پرندیاں نو بھی ملدی۔ اس بات دے اوپر اگرچہ اور بھی دلائل موجود نے۔ یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ ساڑے مہربان رؤوف الرحیم پیغمبر رحمت للعالمین نبی محترم علیہ السلام نے اپنی امت واسطے دعا کی تھی، مسجد اجابہ کے اندر بیٹھ کے، اجابہ دا میں نے قبولیت والی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاواں اللہ رب العالمین ویسے بھی قبول فرما۔ اس مقام تے آپ نے 3 دعاواں کی تھیں، انہاں اندروں ایک دعا یہ بھی سی کہ اے اللہ میری امت نو مشترکہ عذاب نہ دیں، اکٹھا عذاب نہ دیں کہ ساری دی ساری امت ہی تباہ ہو جائے، جس طرح سابقہ قوماں دے اوپر عذاب آئے نا، ایک ایک گناہ دی وجہ دے نال جدو اللہ دا عذاب آیا، اللہ دی پکڑ آئی، تو اللہ رب العالمین نے پوری قوم نو ختم کر دیتا، انہاں دا نام و نشان ہی مٹا دیتا، نیست و نابود کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہاں نو اس طرح صفحہ ہستی تو نہ مٹائیں، میری امت نو ایسا اکٹھا عذاب نہ دیں کہ ساری یکبارگی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ذرا چند ایک میں ایسے گناہ،
ایسے اسباب دا ذکر کراں جنہ دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین دی ناراضگی لازم آندی، اللہ دے عذاب آندے نے، نحوست بے برکتی ہوندی ہے ماحول اور معاشرے اندر، انہاں دا علم ہونا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین سانوں انہاں کو بچائے۔ سب تو پہلا سبب، سب تو پہلی وجہ اللہ رب العالمین دے سچے کلام تو دوری ہے، قرآن مجید تو دوری ہے۔ ایک بہت بڑا سبب ہے، آج ساڈے کو سارے کماں واسطے ٹائم ہے لیکن قرآن پاک واسطے ٹائم کو نہیں۔ اللہ رب العالمین دے احکامات اس کے اندر موجود نے، اس دے پیغامات موجود نے، اسی اس نو پڑھاں گے سکھاں گے، سانو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے سانو کی فرمایا، سانو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ سب تو پہلا سبب اس قرآن پاک تو دوری ہے۔ جدو لوگ اس قرآن دی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس تو دور ہو جاندے نے، اس نو غلافہ اندر بند کر کے رکھ دیندے نے، پھر اللہ رب العالمین ناراض ہوندے ہیں۔ دلیل قرآن پاک اندر موجود ہے، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو ومن اعرض عن ذکری، جیڑا میرے اس ذکر تو قرآن مجید تو دور ہو جاندہ ہے، منہ پھیر لیندہ ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ فرماندے نے سب تو پہلی سزا اس نو دینے سب تو پہلا عذاب اس نو کی دینے فرمایا کہ اس دی معیشت نو تنگ کر دینے اس دے واسطے روزی روٹی دے مسائل پیدا کر دینے ومن اعرض عن ذکری، اور اس بات دی دلیل کی ہے کہ ذکر تو مراد قرآن مجید ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیجئے انا نحن نزلنا الذکر، اسی اس ذکر نو نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اسی اس دے محافظ ہاں، اسی اس دیاں حفاظتاں کرنے والے ہاں۔ اس قرآن پاک دی آیت مبارک تو پتہ چلیا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین دا ذکر ہے، اور ذکر دے متعلق رب العالمین نے کی فرمایا، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جڑا میرے ذکر تو منہ پھیر لیندا، اعراض کر لیندا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اور میں اس دی معیشت اسی تنگ کر دینے اس دے واسطے روزی روٹی دے مسائل پیدا کر دینے اس دے واسطے قحط سالیاں پیدا کر دینے ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ دوسری سزا اللہ فرماتے ہیں اسے قیامت والے دن اس نو اندھا کر کے اٹھاواں گے، قال رب لما حشرتنی اعمی، تے آگے تو اللہ رب العالمین نو سوال کر کے بندہ پوچھدا ہے اے میرے اللہ تو مینوں نابینا کیوں کر چھڑیائی، تو مینوں اندھا کیوں کر چھڑیائی، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، دنیا دے اندر تے میں دیکھن والا سا، میری آنکھاں موجود سا، میں بینا سا، میں دیکھدا سا۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد فرمان گے اور میں کذالک اتتک آیاتنا، تیرے کول ساڈیاں آیات آئیاں سن، ساڈا قرآن آیا سی تو اس نو بھلا دتا، فنسیتھا وکذالک اليوم تنسا، جس طرح تو ساڈے قرآن تو دور ہو گئے اس نو بھلا چھڑیا، اس طرح اسی اج تینوں بھی یاد نہیں رکھاں گے، تینوں بھی بھلا دیواں گے۔ یہ لوگوں بہت بڑا سبب ہے
اللہ رب العالمین نے قرآن تو دوری اختیار کرنا، قرآن نو بند کر کے غلافاں دے اندر لپیٹ لپیٹ کے اونچی جگہ تے رکھ دینا، اس نو پڑھنا نہیں، اس نو سمجھنا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی پشین گوئی دیتی سی، فرمایا ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دا صرف نام باقی رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ اسلام نظر نہیں آئے گا، اسلام دیواراں دے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا، اسلام اشتہاراں دے اوپر تے لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن مسلمان دے کریکٹر اور کردار دے اندر اسلام نظر نہیں آئے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تا پڑھا جائے گا لیکن رسمی طور تے پڑھا جائے گا، رسماں رہ جان گیاں، حقیقت نو نہیں سمجھا جائے گا، اس دے معنی دے اوپر غور نہیں کیتا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا ہے۔ اور اللہ کا الحاکمین نے یہودیاں اور عیسائیاں دا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین دے غضب نہ لوٹے، اللہ تبارک و تعالی نے یہودیاں دے اوپر ذلت نو مسلط کر دیتا اور انہاں دے اوپر محتاجی نو مسلط کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے وجہ اور سبب کی دسا ہے، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن پاک چوتھا پارا، فرمایا کہ اسی یہودیاں دے اوپر محتاجی نو مسلط کر دیتا، مسکینی نو مسلط کر دیتا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ دے غضب نہ لوٹے، اللہ دی ناراضگی انہاں دے اوپر آئی، اللہ انہاں دے اوپر ناراض ہو گیا۔ وجہ کی سی، سبب کی سی؟ فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، فرمایا اللہ رب العالمین دی آیات دا انکار کرنے والے سن۔ بہت بڑا سبب ہے اس قرآن نال محبت نہ کرنا، اس قرآن تو دور ہو جانا۔ اللہ رب العالمین نے نظام زندگی سانو دیتا ہے، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا جس دل دے اندر قرآن دا تھوڑا جہا حصہ بھی موجود کوئی نہیں، وہ تا انجی ہے جی میں قبرستان دی طرح ہے، وہ ویران ہے، وہ دل ویران ہے جس دے اندر قرآن پاک دی چند آیات بھی کوئی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں اس نو۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگوں میں دوسرا سبب بیان کراں، اللہ رب العالمین دی ناراضگی کیوں آندی ہے، نحوست اور بے برکتی کیوں آندی ہے؟ معصیت الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرن دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے عظیم پیغمبر عطا فرمایا ہے کہ اس دی اطاعت کیتی جائے، اس دی فرما برداری کیتی جائے، آپ دی حدیث نو، آپ دی بات نو، آپ دے عمل نو اپنا لیا جائے، کیونکہ آپ دی زندگی بہترین نمونہ اور سیمپل ہے۔ کچھ ایسے بدبخت نے جڑے کہندے نے جی حدیث دی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، قرآن ہی کافی ہے، حدیثاں تو بعد دے اندر لکھیاں گئیاں نے، پتہ نہیں صحیح بھی ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات دے اوپر بے شمار دلائل موجود نے کہ جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بھی حق نے۔ ہاں کوششاں ہوئیاں نے، بات دے اندر مخالفنا نے، دشمنہ نے ایسیاں من گھڑت باتاں بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر چھڑیاں نے کہ اے بھی حدیث رسول ہے، اے بھی اللہ دے رسول دا فرمان ہے، لیکن آپ دے سچے فرامین آج بھی موجود نے اور قیامت تک موجود رہن۔ ہاں تھوڑی جی تحقیق دی ضرورت ہے، تھوڑی جستجو کرنی پوے گی، تھوڑی کوشش کرنی پوے گی۔ اللہ اکبر۔ تے اے نظریہ باطل ہے کہ قرآن کافی ہے، حدیث دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث تو بغیر اسی قرآن نو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث مننا گے، قرآن مننا گے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے اندر اللہ دی عبادت کر رہے نے،
تے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے نے تے آپ گھبرا گئے نے، پریشان ہو گئے نے۔ سارا واقعہ حدیث دے اندر موجود ہے۔ سورہ علق دیاں پہلیاں آیات نازل ہوئیاں نے۔ اگر کوئی بندہ اس حدیث نو منے گا تے قرآن نو منے گا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے نے، حکم دیتے نے، لیکن عمل کرن دا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے۔ وہ کتھوں ملے گا؟ حدیث تو ملے گا۔ یہ لوگوں قرآن مجید دے اندر نماز دا حکم موجود ہے، لیکن طریقہ موجود کوئی نہیں۔ طریقہ کتھوں پتہ چلے گا؟ حدیث نو مننا گے، حدیث تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی ہے، آپ نے نماز کس طرح پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر وضو کرن دا حکم موجود ہے، طریقہ موجود کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دسیا ہے کہ کس طرح وضو کرنا ہے۔ قرآن پاک دے اندر زکوٰۃ دا حکم موجود ہے، لیکن کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنے پیسے ہون تے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنا سونا چاندی ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک قرآن اندر موجود کوئی نہیں، حدیث دے اندر موجود ہے۔ حدیث نو مننا گے تے پتہ لگے گا زکوٰۃ دے مسائل کی نے۔ یہ لوگوں روزے دا حکم قرآن پاک دے اندر موجود ہے، لیکن اس دے احکامات، اس دی وضاحت، روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس دے کی مسائل نے، سارے حدیث دے اندر موجود نے۔ اگر حدیث مننا گے تے روزے دی وضاحت ہوئے گی، روزے دی سمجھ لگے گی، پتہ چلیا جس طرح قرآن حق ہے اس طرح حدیث بھی حق ہے، جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین دی طرف نازل شدہ ہے، اس طرح آپ دا فرمان، آپ دی حدیث بھی منزل من اللہ ہے، اللہ رب العالمین دی طرف نازل شدہ ہے۔ جس طرح قرآن دی حفاظت کی گئی، اسی طرح اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر تو جو موتی نکلے نے، جو الفاظ نکلے نے، قیامت تک اللہ رب العالمین نے محفوظ کر چھڑے نے۔ یہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی حدیث دا انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی معصیت ہے۔ اور پھر جس لے پتہ چل جائے کہ آپ دا اے فرمان ہے، آپ دا اے طریقہ ہے، آپ دی اے سنت ہے، تے پھر اپنی مرضی کرنا کسے مومن واسطے لائق نہیں۔ فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، قرآن مجید 22واں پارہ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ فرمایا کسے مومن واسطے بات لائق ہی کوئی نہیں، جائز ہی کوئی نہیں، جدوں اللہ اور اس دے رسول دا فرمان آ جائے، جدوں سونے محبوب پیغمبر دی حدیث آ جائے، جدو آپ دا قول تے آپ دا فرمان آ جائے، پھر بندہ مومن ہوئے تے اپنی مرضی کرے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم۔ کسے مومن واسطے شیان شان نہیں۔ یہ لوگوں جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی ہوندی ہے، جدو آپ دی معصیت ہوندی ہے، آپ دی بات نہیں نہ منی جاندی، پھر اللہ رب العالمین نو غصہ آندا ہے، اللہ رب العالمین غضب ناک ہوندے نے۔ دلائل قرآن پاک دے اندر موجود نے۔ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ انہاں لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے تواڈے حکم دی حکم عدولی کردے نے، تواڈے حکم دی مخالفت کردے نے۔ جو تواڈا حکم آ جاندا ہے، تواڈا فرمان آ جاندا ہے، تے پھر اپنی مرضی کردے نے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ، کس بات تو ڈرنا چاہیے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہاں کوئی فتنہ نہ پہ جائے، انہاں دے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا پھر تواڈے فرمان دی مخالفت کرنے والے بندے، انہاں دے اوپر کوئی دردناک قسم دا عذاب نہ آ جائے۔ ربیع الاول جاری و ساری ہے۔ انہاں دنوں دے اندر کافی سارے ایسے مسلمان نے جڑے چند دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا جشن خوشی منا کے
10 دن 15 دن جھنڈیاں لگا کے بازار سجا کے بس وہ مطمئن ہو جاندے نے کہ اسی محبت کا حق ادا کر دیتا ہے، اسی بہت بڑے عاشق ہاں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت، اس دی خوشی اور جشن منانا، ہاں خوشی ہر مومن ہر مسلمان کو آپ دی آمد دی ہے، لیکن جس انداز نال آج خوشی منائی جا رہی ہے، اس دا حکم اور اس دا عمل پورا ذخیرہ حدیث دے اندر، پوری اسلامی تاریخ دے اندر کسی جگہ تو نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر اے والا دن 23 مرتبہ آیا، نبوت والی زندگی، اور 40 سالہ آپ دی پہلی زندگی 40 مرتبہ پہلے دن آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا، خوشی نہیں منائی، جھنڈیاں نہیں لگائیاں، اور نہ ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 23 سالہ نبوت والی زندگی، جشن نہیں منایا، خوشی نہیں منائی، نہ ہی حکم دیتا ہے۔ آگے چلیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے اندر 2 مرتبہ دن مبارک آیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بھی اس انداز نال خوشی نہیں منائی جس طرح اج دا نام نہاد مسلمان منا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دور خلافت اندر 10 مرتبہ دن آیا، لیکن ایک مرتبہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دن نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں نہیں لگائیاں، جلوس نہیں نکالے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دور خلافت دے اندر 12 مرتبہ دن آیا، لیکن سیدنا عثمان جو نبی پاک دے دوہرے داماد نے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس دن نو نہیں منایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ دے داماد نے، انہوں دی دور خلافت اندر 5 مرتبہ دن آیا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دن نہیں منایا۔ اے عظیم لوگ نے، سیدنا حسن آپ دا نواسا، ایک مرتبہ موقع ملا ہے، دن آیا ہے ولادت با سعادت 12 ربیع الاول، لیکن نہیں منایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 مرتبہ آپ دے دور خلافت دے اندر دن آیا، لیکن نہیں منایا۔ اے تاں خلفائے راشدین نے آخری صحابی تک پوری اسلامی تاریخ دے اندر کوئی اس بات دی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن اس انداز میں منایا گیا ہوئے۔ صحابہ کرام تو بعد تابعین دا دور آیا، تابعی اس کو کیا جاتا ہے جس نے حالت ایمان دے اندر صحابی نو دیکھا، صحابی دی زیارت کی تھی، اور حالت ایمان دے اندر ہی دنیا تو فوت ہو گیا۔ تابعی تبع تابعین دے دور دے اندر اس طرح جشن نہیں منایا گیا۔ آگے چلیے، ائمہ دا دور آیا، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، جنہوں لوگ امام اعظم بھی کہندے نے، 47 مرتبہ زندگی دے اندر یہ دن آیا، لیکن اس انداز نال نہیں منایا جس طرح آج دا نام نہاد مسلمان منا رہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ 68 مرتبہ دن آیا، نہیں منایا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ زندگی دے اندر 55 مرتبہ دن آیا، لیکن جشن نہیں منایا۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، عظیم لوگ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا محبت کرنے والے، آپ دیا حدیثاں نو یاد کرنے والے، اور آگے لوگاں کو پڑھانے والے، سکھانے والے۔ 38 سال گزرے، 38 مرتبہ آپ دی زندگی دے اندر دن آیا، لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں منایا۔ آگے چلیے، اولیاء دی بات بھی ہو جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، انہاں دی زندگی دے اندر 65 مرتبہ دن آیا، لیکن نہیں منایا اس انداز دے نال۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ 67 مرتبہ دن آیا۔ اسی طرح بابا فرید جس نے گن شکر کیا جاتا ہے 70 مرتبہ دن آیا، لیکن نہیں منایا۔ سارے اولیاء کرام، اللہ اکبر، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی 53 مرتبہ دن آیا زندگی دے اندر، لیکن نہیں منایا۔ کوئی دلیل مائدہ لال پیش نہیں کر سکتا
اللہ رب العالمین سارے انہاں مسلمان بھائیاں نوں سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صریح مخالفت ہے، واضح مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے جڑے تواڈے طریقے دی مخالفت کردے نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہاں نوں کوئی فتنہ نہ آ جائے جڑے تواڈے حکم دی مخالفت کردے نے، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا کسے دردناک عذاب دا شکار نہ ہو جان۔ آئیے لوگو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اللہ رب العالمین نے سیمپل بنائیے، نمونہ بنائیے، آئیڈیل بنائیے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی لائف، آپ دی زندگی توڑے واسطے آئیڈیل ہے، توڑے واسطے سیمپل اور نمونہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جڑا میرا محبوب پیغمبر تانوں دے دے وے اس نو تھام لو، اس نو لے لو، اس دے اوپر مضبوطی نال عمل کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات تو میرا محبوب پیغمبر تانوں منع کر دے وے اس تو رک جاؤ، جس کام تو روک دے وے اس تو باز آ جاؤ۔ آئیے لوگو اللہ رب العالمین نے مکہ بستی دی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، 14واں پارہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین ایک بستی دی مثال بیان فرما دینے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بستی بڑی اچھی سی، بڑی امن والی سی، رزق دی فراوانی سی، اللہ دیاں نعمتاں بے شمار سن، فکفرت بانعم اللہ، اللہ فرماتے نے فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ رب العالمین نے اس بستی والیاں دے اوپر فرمایا کہ بھوک دا عذاب مسلط کر دیتا، قحط سالی آ گئی۔ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، امن بھی ختم ہو گیا، خوف دے اندر اللہ رب العالمین نے تبدیل کر چھڑیا۔ تے اللہ نے سبب کی دسیا ہے، اللہ رب العالمین نے وجہ کی دسی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہاں دے کول میرے سونے پیارے پیغمبر آئے سن، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، انہاں نے اس رسول دی تکذیب کیتی، اس رسول نو جھٹلا چھڑیا، انہاں دیاں باتاں نہیں منیاں، تے اللہ رب العالمین نو غصہ آ گیا، اللہ رب العالمین نے قحط سالی مسلط کر دیتی۔ آئیے لوگو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم عدولی کیتی جاندی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاندے نے۔ اسی تاں بعد دے اندر آن والے ہاں جڑے کرونا اولا دے اندر بہترین دور دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، میرا دور میرا زمانہ سب تو بہترین زمانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ دے ایمان دی شہادت اور گواہی اللہ نے دیتی، جنہ دے رضا دے سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دیتے، اگر انہاں دے کولوں بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم عدولی ہو جاندی، کوئی مسٹیک ہو جاندی، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاندے۔ دلیل جنگ احد دا واقعہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی دے اوپر مسلمانہ مومنہ صحابہ کرام نو کھڑا کیتا کہ تسی ایتھے رکے رہنا ہے، ایتھو ہلنا نہیں جب تک میں دوانو نہ کہاں، جنگ فتح بھی ہو جائے تسی ایتھے ہی کھڑا رہنا ہے۔ فتح ہوئی، صحابہ کرام نے کیا جنگ تا مکمل ہوگی، مسلمان کامیاب ہو گئے نے، تے لہذا سانو اگے چلا جانا چاہیے۔ مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، درے نو چھوڑ کے اس پہاڑی نو چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، سیف اللہ دا لقب ملا ہے، بڑے بہادر سن، کافراں دی طرف لڑن واسطے آئے ہوئے سن،
اس پہاڑی دی بیک سائڈ تو پچھلی جانب تو حملہ کیتا، مسلمانہ نے جڑی جتی ہوئی جنگ سی وہ بھی ہار گئے، 70 دے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ وجہ اور سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی مخالفت، آپ دی حکم عدولی ہوئی ہے، اگرچہ معمولی جی ہوئی ہے لیکن جتی ہوئی جنگ بھی مسلمان ہار گئے۔ آئیے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم عدولی دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین ناراض ہو جاندے، پھر نحوست آندی ہے، بے برکتی آندی ہے، رب دے عذاب آندے نے۔ آئیے آپ دی اطاعت کیجئے، آپ دی سچی اطاعت کیجئے، آپ دے سچی محبت کیجئے۔ تیسرا سبب اور تیسری وجہ کہ اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر کامل ایمان اور بھروسہ نہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تسی غالب آو گے، تسی کامیاب ہوو گے اگر تسی مومن ہوو گے، اگر تہاڈا ایمان مضبوط ہوے گا۔ پہلی دلیل۔ دوسری فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے اگر بستیاں والے شہراں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا صحیح ایمان لے آن، کامل اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر ایمان لے آن، فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء، اسی آسمان تو بھی برکت دے دروازے کھول دئیے، زمین بھی نواستے برکت پیدا کر دے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیاں والے شہروں والے کامل ایمان لے آن اور اللہ کو ڈرنے والے بن جان، فرمایا برکت ہی برکت نازل ہو جائے۔ آئیے لوگوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود اعلان کر کے کہندا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ہونا، جویں بندہ میرے تے یقین رکھدا ہے، ایمان رکھدا ہے، میں ان دے نال ویسا ہی سلوک کرنا ہاں، میرے بارے اچھا ذہن رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا، میں اچھا سلوک کراں گا۔ انا عند ظن عبدی، اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر اپنے ایمان نو مضبوط کر لیجئے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام دے اندر اپنے اللہ رب العالمین نو نال رکھ دینے، اللہ رب العالمین دے اوپر ایمان اور یقین اور بھروسہ رکھ دینے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی نجد دی طرف جنگ واسطے گئے، سفر دے دوران آرام کرن دی غرض نال ایک جنگل اندر رکے، صحابہ کرام ادھر ادھر بکھر گئے آرام کرنے واسطے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے نیچے ایک ٹہنی نال اپنی تلوار نو لٹکا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے واسطے لیٹ گئے نے۔ فرمایا کہ ایک ان رجلا اتانی، ایک آن والا آیا کافر، وانا نائم، میں سویا ہوا سی، فاخذ السیف، اس نے میری تلوار نو پکڑ لیا تے میرے پاؤں دی نوک، پاؤں نال نوک لگا کے کہندا ہے میں یمنعک منی، تانوں کون بچائے گا میرے کو؟ نبی پاک بیدار ہوئے، فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری مرتبہ پھر کہندا ہے میں یمنعک منی، تانوں میرے کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے ہوئی سوال کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے نال کیا میرا اللہ بچائے گا۔ اس کافر دا ہاتھ لرزیا، تلوار نیچے گری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا کہ ہن دس تینوں کون بچائے گا میرے کو؟ تے کہندا ہے تسی کریم ہو، کریم باپ دے بیٹے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر ایمان مضبوط رکھ دینے، اور آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر تہاڈا توکل اللہ دی ذات دے اوپر اس طرح ہو جائے جس طرح توکل کرنے دا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے
فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلون علی اللہ، فرمایا کاش تسی اس طرح اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر توکل کرو، لو انکم توکلون علی اللہ توکلہ، جس طرح توکل کرن دا حق ہے، جس طرح اس دے اوپر یقین اور ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے ہے، فرمایا لرزقکم، تسی اس طرح رزق کھاؤ، اللہ تانوں اس طرح رزق عطا فرمائے، کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا جس طرح پرندے رزق کھاندے نے، صبح جاندے نے خالی پیٹ ہوندے نے تے شام نو آندے نے پیٹ بھرے ہوئے ہوندے نے، او اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر توکل کردے نے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، لوگو جڑا اللہ دی ذات تے بھروسہ کر لیندا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر توکل کر لیندا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس نو کافی ہو جاندا ہے، اللہ رب العالمین اس دی مدد فرماندے نے۔ اور آئیے لوگوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے اندر نے، دونوں یار غار دے اندر نے، تے سیدنا صدیق اکبر کہندے نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر، دشمن ساڈے سر دے اوپر آ گیا ہے، دشمن غار دے دہانے دے اوپر آ گیا، ساڈا کی بنے گا؟ تے میرے پیارے پیغمبر نے کی فرمایا، فرمایا کہ اے ابو بکر تیرا انہاں دون دے بارے کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک دے اندر بھی ذکر موجود ہے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، فرمایا کہ اس وقت جدو میرا پیارا پیغمبر کہہ رہا سی اپنے ساتھی نو، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ساڈے نال، اسی کلے نہیں ہاں۔ آئیے لوگوں اپنے ایمان نو مضبوط کر لیجئے، اللہ رب العالمین دی ذات دے اوپر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین سارے کماں واسطے کافی ہو جائے گا۔ چوتھا سبب اور چوتھی وجہ کہ جیڑیاں نعمتاں موجود نے نا انہاں دی نہ شکری اور نہ قدری کرنا، دوسریاں نو دیکھنا، اوپر والے نو دیکھنا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ شکر والا معاملہ اللہ نو بڑا پسند ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر جڑیاں نعمتاں موجود نے انہاں دے اوپر شکر ادا کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ اور نعمتاں عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تسی انکار کرو گے، اگر تسی ناشکری کرو گے، اگر تسی گلے شکوے کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا لوگوں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میں جڑیاں نعمتاں دے سکنا ہوں واپس بھی چھین سکنا ہاں۔ اور دوسرا مقام 5واں پارہ، فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم، لوگوں اللہ تانوں عذاب دے کے کی کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تسی شکر گزار بن جاؤ۔ پتہ کی چلیا کہ دو قوم شکر کرنے والی ہوئے، جدو لوگ شکر کرنے والے ہون اللہ عذاب نہیں دیندا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر دوڑا ایمان مضبوط ہو جائے تسی شکر کرنے والو ہو تے اللہ تانوں عذاب دے کے کی کرے گا؟ عذاب ادوں آندے نے جدوں لوگ نہ شکری کردے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہمیشہ اپنے تو نیچے نظر رکھیا کرو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، جڑے نعمتاں دے اندر تھوڑے تو کم نے انہاں نو دیکھیا کرو۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے تو اوپر نظر نہ دوڑائی کرو۔ فهو اجدر ولا تصدروا نعمت اللہ، تسی کدھر اللہ دی نعمت دی نہ شکری نہ کر بیٹھو۔ صحت مند بندے نو چاہیے بیمار وال دیکھے، مریض وال دیکھے، ہسپتالاں دا وزٹ کرے
کتنے مریض نے، کوئی دل دا مریض ہے دوائیاں کھائی جا رہے ہیں مستقل لگ چکیاں نے، کوئی شوگر دا مریض ہے، کسی دا جگر خراب ہے، میدا خراب ہے، کتنے کتنے مسائل دے نال لوگ دو چار نے، اور ساڈے جسم جان دے اندر ایک عضو اسی اس دا اگر شکریہ ادا کرنا شروع کر دئیے ساری زندگی اسی ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پتہ چلتا ہے جدو نعمت چھن جاندی ہے پھر اس دی قدر ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے لوگو اللہ رب العالمین دی ذات دا شکر ادا کیجئے۔ جدو بندہ شکر کردا ہے اللہ رب العالمین راضی ہو جاندے نے، جدو بندہ گلے شکوے کردا ہے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاندے نے۔ اللہ احکم الحاکمین تا اس بی بی دے اوپر بھی ناراض ہو جاندے نے جڑی اپنے مجازی خدا اپنے خامد دے گلے شکوے کر دیے، شکر نہیں کر دی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر بیان فرمان دینے کہ آپ خطبہ ارشاد فرمان واسطے آ رہے ہیں عید الاضحیٰ یا عید الفطر دا، تے آپ عورتاں دے کولو گزرے نے، تے آپ نے کی ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتاں دی جماعت صدقہ خیرات زیادہ کیتا کرو، کیونکہ میں دونوں دیکھا ہے جہنم دے اندر مرداں نالوں زیادہ عورتاں دیکھیاں نے۔ تے انہوں نے سوال کر کے پوچھا، اے اللہ دے پیارے پیغمبر وجہ کیے، سبب کیے، جہنم دے اندر عورتاں کیوں زیادہ سن؟ تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمایا کہ تکسرن اللعنہ، تسی لعنتاں زیادہ کر دیا ہو، تسی گالی گلوچ زیادہ کر دیا ہو، وتکفرن العشیرہ، تسی خاندان دی ناشکری کر دیا ہو، خاندان دے گلے شکوے زیادہ کر دیا ہو، اس وجہ دے نال میں جہنم دے اندر دونوں زیادہ دیکھا ہے۔ اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہوئی حدیث بیان فرمائی کہ میں جہنم دے اندر عورتوں زیادہ دیکھا ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے وضاحت کر چھڑی۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی کی کر دیئے، خامد بچارہ ساری زندگی کوشش کردا رہندا ہے گھر نو بنان دی، خوشحال رکھن دی، گھر نو اچھا کرن دی، محنت کردا ہے، کوشش کردا ہے۔ فرمایا گھر دے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، تے بی بی کی کہندی ہے مار آئی تو من کا خیرن کتو، میں نو اتنی دیر ہو گئی ہے، میں نو تیرے گھر دے اندر سکون نہیں ملیا، امن نہیں ملیا، راحت نہیں ملی، خوشحالی نہیں ملی، اس دیاں ساریاں چیزاں نو جھٹلا دیندی ہے، اس دیاں ساریاں پچھلیاں محنتاں دے اوپر پانی پھیر دیندی ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے دسیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین اس بی بی دے اوپر سخت ناراض ہو جاندے نے جیڑی اپنے خامد دے گلے شکوے کر دیے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بی بی دی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر دے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگو اللہ ایسی بی بی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کردا۔ کیڑی بی بی؟ فرمایا لا تشکر لزوجها، جڑی اپنے خامد دی ناشکری کر دیے، وہی لا تستغنی عنہ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا حالانکہ جڑی عورت ہے او خامد تو بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس دی مرہون منت ہے، اس دی محتاج ہے، خامد گھر دا محافظ ہے، خامد گھر دا نگران ہے، انہیں کوشش کرتے اس دے کھان پین دا بندوبست کرنا ہے، اس خامد نے باہر جا کے محنت مزدوریاں کر کے اس دے لباس دا انتظام کرنا ہے۔ فرمایا وحیت لا تستغنی عنہ، بی بی جڑی یہ خامد تو بغیر کچھ بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس دے گلے شکوے کر دیے۔ یہ لوگوں جڑا مجازی خدا دی نہ شکری کرے او اللہ رب العالمین نو نا پسند ہے، تے جڑا بندہ اللہ رب العالمین دیاں نعمتاں بھی کھاندا ہے، اس دیاں نعمتاں استعمال بھی کردا ہے، پھر گلے شکوے بھی کردا ہے، کوئی تنگی تکلیف آ جائے پھر رب دے گلے شکوے کردا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں 5 چیزاں دسیاں
انہاں پنجاں نوں ایک بات یہ بھی سی فرمایا کہ انہاں نوں ذرا نوٹ کر لے ابو ہریرہ تیرے کام آن گیا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اے ابو ہریرہ اپنی قسمت دے اوپر راضی ہو جا، جو اللہ نے تیرے مقدر اندر لکھ چھڑیا، جو تینوں دے چھڑیا اس دے اوپر خوش ہو جا، اس دے اوپر راضی ہو جا، تکن اغنی الناس، تو لوگاں اندروں سب تو زیادہ امیر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے گلے شکوے نہ کیتا کر کہ اے پریشانی میرے واسطے سی، اے مصیبت میرے واسطے آنے سی، ہاں کوئی نہ کوئی پریشانی آئی جاندی ہے، آزمائش آئی جاندی ہے۔ حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دے متعلق بھی دسیا کہ جس دا بیٹا اللہ چھین لیندا ہے، محبوب تے پیارا بیٹا جوانی چڑھ رہا ہے، اللہ نے عطا فرمایا سی تے اللہ نے فرشتیاں نوں حکم دیا جان قبض کر لو۔ فرشتے جدو اس بچے دی جان قبض کر کے لے کے آندے نے تے اللہ پوچھتے نے انہاں فرشتیاں دے کولوں، حالانکہ اللہ رب العالمین نوں سارا پتہ ہے، اللہ پوچھتے نے میرے بندے دے جذبات کی سن، میرا بندہ کی کہندا سی میرے متعلق، اذا قبضتم ولد عبدی، جدوں تسی میرے بندے دے بیٹے دی جان قبض کیتی، اس دے جگر گوشے دی جان قبض کیتی، اس دے کی الفاظ سن، اس دے کی گمان اور نظریات میرے متعلق سن، تے فرشتے کہندے نے اے اللہ جی او تاں شکر ہی کر رہا سی کہ اللہ نے دتا سی، اللہ نے واپس لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں اپنی زبان تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیتا، کوئی تھوڑے متعلق برا لفظ نہیں بولیا، تے اللہ رب العالمین کی فرماندے نے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماندے نے ابنو لہو بیتا فی الجنہ، اے میرے فرشتو میرے اس بندے واسطے جنت دے اندر بہترین محل تیار کر دیو، وسموہ بیت الحمد، اور اس دا نام بیت الحمد رکھ دیو۔ آئیے لوگو اللہ رب العالمین دے ہر فیصلے دے اوپر راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، اللہ رب العالمین دا ہر حال دے اندر شکر ادا کیجئے، اس دے اندر عافیت ہے، اس دے اندر خیر و برکت ہے، اس دے اندر اللہ رب العالمین دی رضا ہے۔ اگر نہ شکری کرانگے اللہ پہلیاں نعمتاں بھی چھین لوے گا۔ پانچویں اور آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کراں، زکوٰۃ نہ دین دی وجہ دے نال اللہ دے عذاب آندے نے، مال دے اندر بخیلی کرن دی وجہ دے نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، جدو مالدار لوگ اپنا مال روک لیندے نے، زکوٰۃ ادا نہیں کردے، اللہ رب العالمین بارش روک لیندے، اور اگر فرمایا کہ چوپائے اور جانور نہ ہوں اللہ بارش نازل ہی نہ کرے، پھر جدو اللہ ناراض ہو جاندے نے، بارشاں آندیاں نے، فصل پکی کھڑی ہوندی ہے، پھر باعث رحمت بن کے بارش نہیں آندی، باعث عذاب بن کے آندی۔ تے مال دے متعلق نفلی صدقہ کرن دے متعلق نبی پاک نے کی فرمایا، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ کرن دے نال اللہ بلاواں ٹال دیندا ہے۔ نفلی صدقہ، فرضی زکوٰۃ تا پھر فرض ہے، مال پاک اور صاف ہو جاندہ ہے، مال دے اندر اللہ برکت ڈال دیندا ہے۔ آخری حدیث میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ما یصبح العباد، ہر روز اللہ رب العالمین دو فرشتے روئے زمین تے نازل فرماندے نے، ینزلانی ملکانی، دو فرشتے فرمایا، یقول احدہما، انہاں اندروں ایک فرشتہ دعا کر کے کہندا ہے، اے میرے اللہ، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے، تینوں راضی کرن واسطے مال خرچ کردا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے میرے اللہ اس بندے دے مال دے اندر برکت دے دے، اس
بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دے. اور دوسرا فرشتہ کی کہندا ہے وَيَقُولُ الْآخِرُ اللہم اعطی ممسکن تلفا. اے میرے اللہ اس دا مال تباہ و برباد کر دے جڑا تیرے رستے اندر خرچ نہیں کردا, جڑا بخیل بن کے سام بن کے مال دے اوپر بیٹھا ہے اس نو گن کے رکھدا ہے. اللہم اعطی ممسکن تلفا. اے اللہ اس دا مال تباہ و برباد کر دے. اللہ کو دعا کہ اللہ رب العالمین دین اسلام سے سمجھن دی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک اسباب اور بھی نے, پھر انشاءاللہ کدے موقع ملا تو بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.